عمران خان میجر جنرل فیصل کے بعد ایک اور بڑے ادارے کے افسر کا نام لینے کو تیار، تو افسر کون ہو سکتے ہیں؟ کہ عمران خان کے معاملات طے پا گئے ہیں؟ راولپنڈی میں کس سے ملاقات ہوئی؟ دوسری جانب جناب لانگ مارچ کا آغاز تو ہو گیا ہے، تو عمران خان کی شمولیت لانگ مارچ میں کب ہوگی؟ اور پی ٹی آئی کے وہ کون سے لیڈرز ہیں جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ تو ناظرین، آج کے اس تجزیاتی ویلاگ میں ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیل ٹاکس اور میں ہوں احمد نبیل نیل۔ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ تو جناب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں جلد ہی ایک ایسا نام آپ کے سامنے لاؤں گا جو میرے قتل کی سازش میں جناب مبینہ طور پر ملوث تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے 2 مہینے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سازش کی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 2 بار عوام کو سچ بتایا بھی ہے۔ اور 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، وہ اس کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا، اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا۔ ایک بار 24 ستمبر کو رحیم یار خان میں، اور دوسری بار جناب 17 اکتوبر کو میاں والی میں انہوں نے اس سچ سے پردہ اٹھایا تھا ان کے بقول، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو بھی حادثہ پیش آیا ہے یہ مکمل جناب سوچی سمجھی سازش تھی، اور یہ مکمل اسکرپٹ کے مطابق کام کیا گیا ہے۔ کوئی یہ کان کھول کے سن لو، میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے، جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی، ریلیز ہوگی، اور وہ 4 لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئیں گے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا۔ اور دوسری جانب جناب راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ ان کے درمیان جو بھی معاملات خراب تھے ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اور عمران خان نے اس کے بعد کہا کہ میں 1 سال تک عام انتخابات کے لیے انتظار کر سکتا ہوں، مگر ملک کی معیشت اور ملک کا نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا رہنما ہوں اور پنجاب میں میری حکومت ہے، لیکن میں پھر بھی اتنا ایلیجیبل نہیں ہوں، میں اتنا اہل نہیں ہوں کہ میں خود پر ہونے والے حملے کے خلاف اپنے قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ 3 نام ایف آئی آر میں شامل نہیں کر رہی، تو کیا سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے، سب سے بڑی پارٹی کا رہنما ہونے کے ناطے میرا کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ مجھے انصاف مل سکے اور میں یہ جان سکوں کہ اب پنجاب میں اصل میں حکومت ہے کس کی اور حکومت کر کون رہا ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف کی ایک ڈھال بن گئی ہے تو وہ کس طرح سے پگھلتی ہے اور کب پگھلتی ہے۔ تو جناب اگر اب بات کر لیں میر صادق کی اور میر جعفر کی، اب پی ٹی آئی کا یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی ہے یا منصوبہ ہے، یہ تھوڑا سا حیران کن ہے، یہ اس میں تضاد ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی خاص اور سینئر رہنما ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب وفاداری نبھائی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے مختلف پارٹیاں بدلیں، لیکن کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی، ہمیشہ وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وفادار رہے، اور پی ٹی آئی میں بھی شمولیت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی کی تھی۔ تو لہٰذا آپ اس بات سے خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ پھر زیادہ سگے کس کے ہیں، عمران خان کے یا اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور دوسری جانب جناب یہ چیز ایک میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے سگے ہیں، اس کے وفادار ہیں، تو یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی ہے تو یہ کیا ہے؟ کہ یہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی ہے یا یہ دکھائی جا رہی ہے ہمیں بس؟ اور اگر بات کریں پنجاب کی حکومت کی، تو جناب پنجاب میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب،
ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اس قدر گہرے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں. وہ جنرل مشرف کے دور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور ان کے کزن کم بائی زیادہ چودھری شجاعت حسین مشرف کے دور میں وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ مشرف کے بعد ملک کا جتنا بھی نظام تھا وہ چودھری برادران کے پاس ہوتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے عسکری قیادت کے ساتھ رابطے کس قدر گہرے ہیں. تو لہٰذا وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائیں گے، نہ کسی کو جانے دیں گے. اور دوسری جانب جناب عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب جو 3 سینئر رہنما ہیں، ایک تو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، جناب پرویز خٹک اور اسد عمر جو ہیں، یہ لوگ عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی سربراہی کریں گے اور لانگ مارچ کی قیادت بھی یہ لوگ کریں گے. اور یہ تینوں ہی یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے قریب ساتھی ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے سب سے چہیتے صحافی ہارون الرشید کے مطابق جناب ان کا شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ غدار ابن غدار ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ان کا تو 200 سال سے خاندانی طور پر بے وفائی کرنے کا اور پارٹیاں تبدیل کرنے کا بہت تجربہ ہے. اور اسد عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو جنرل عمر کے بیٹے ہیں اور ان کے جو روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہیں زیادہ ہیں اور بہت گہرے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور قیاس رائیاں تو یہ بھی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو اسد عمر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانا چاہتی ہے اور چیئرمین کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے. تو عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اسد عمر اس میں یقیناً شامل ہوتے ہیں اور یہ ان کے روابط بنانے کا بھی کام کرتے ہیں. اور جناب ان دونوں کے علاوہ جو تیسری بڑی شخصیت اور سینئر نام ہے وہ پرویز خٹک صاحب کا ہے. اور پرویز خٹک صاحب آج تک جتنی بھی پارٹیوں میں رہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے رہے. بے شک وہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی میں بھی رہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یوں رہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، ان دونوں کے تعلقات بنانے کا کام کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو پرویز خٹک ہی وہ شخص تھے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات جناب بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ وہی شخص ہیں جو آخر تک اور اب تک جناب اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یہ باغی نہیں ہوئے. تو جناب اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو تینوں شخص ہیں، یہ جو تینوں مین لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، جن کے ہاتھ میں اس وقت پارٹی کی اور لانگ مارچ کی قیادت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین ساتھی ہیں، قریب ترین لوگ ہیں. تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور آگے کا انجام کیا ہوگا. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دانیل ٹاکس. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.